اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا ہے, وہ ہمیشہ وہ کر کے ہی رہتا ہے. اللہ has written for each and every person a portion of zina, a fornication which he commits inevitably. Inevitable. It is inevitable کہ وہ ضرور اس کو پائے گا. ہر بندہ زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور کر کے جاتا ہے اس دنیا سے. اچھا آگے چلیں. فرمایا یہ حدیث جو ہے صحیح ہے, سنن ابی داؤد کی ہے, اور اس طرح دوسری بھی اس کے ڈیوریشنز ہیں, اور یہ حدیث صحیح ہے. تو کہا ادرک ذلک لا محالہ فزنا العین النظر, آنکھوں کی زنا کیا ہے؟ دیکھنا. آنکھوں کا دیکھنا, یہ آنکھوں کا زنا ہے. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کیا تو آنکھیں, ابن قیم کہتے ہیں اس حدیث کو سامنے بیان کر کہتے ہیں دیکھو اس میں بھی اللہ نے کہا کہ پہلے اپنی آنکھوں کو, سب سے پہلے آنکھوں کی بات کی. وزنا لسان المنطق, زبان کا زنا ہے بولنا, یعنی انسان فحش کلام کرے, گندی بات کرے, یہ زنا ہے. اور اسی طرح والنفس تمنا وتشتہی, جو انسان کا نفس ہے اور انسان کا دل ہے, it has desires, اس کے اندر desires آتے ہیں. والفرج يصدق ذلك ويكذب, لیکن شرمگاہ جو ہے انسان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہے, it either affirms or negates. انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے اور تکذیب. یعنی انسان آنکھوں میں کسی بری کی چیز کو دیکھ لیا, اس کی شرمگاہ کی یعنی ریکوائرمنٹ تھی, تو اس نے اس کو روک لیا. جیسے اس نے روکا تو اب اس نے اس زنا کو نگیٹ کر دیا, یعنی وہ زنا اس کی طرف سے دور ہو گیا. تو جو شرمگاہ جو ہے وہ انسان کی پورے زنا کو, یعنی اس سے مطلب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو انسان کی A to Z وہ انوالو, انسان کا ہر جسم کا حصہ انوالو ہوتا ہے اس میں. آنکھیں, زبان, ہاتھ, اور اسی طرح دوسری حدیث میں فزنا الید البطش, اور ہاتھوں کا زنا ہے پکڑنا, اور پیروں کا زنا ہے چل کے جانا برائی کی طرف. تو جب انسان نے زنا کا کام کیا تو یہ سارے انسان کا A to Z, بالوں سے لے کے انسان کے ناخن کے جو ناخنوں تک اس کا زنا میں جو ہے شامل ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کے انسان کے اوپر آ جاتا ہے, انسان کے اندر اس وقت ایمان نہیں رہتا. اسی طرح چوری کا معاملہ بھی ہے, جب انسان چوری کرتا ہے تو انسان, اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھیں ان دونوں میں کامن چیز کیا ہے, کوئی بتا سکتے ہیں ان دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ چوری اور زنا کے وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کا کیا ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے, سر پہ آ جاتا ہے, تو انسان اس وقت مومن نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ وٹ از دا کامن تھنگ ان دیز ٹو تھنگس, کیا کامنالٹی ہے ان دونوں میں؟ حیا بھی ہے, ٹھیک ہے, ایک اور چیز بھی ہے. چوری جب ہوتی ہے وہ آپ کسی چیز کا حق, کسی دوسرے کا حق لے رہے ہوتے ہیں نا, اور زنا میں بھی کیا کرتے ہیں, زنا آپ کسی اور کا حق لے رہے ہوتے ہیں. دیٹس دا کامن تھنگ. وہ بھی ہے, ظاہر ہے, یہ بھی ہے کہ زنا کے اندر انسان حق کسی اور کا ہے, اور آگے میں آپ کو حدیث بتاؤں گا, وہ حق کسی اور کا ہے لیکن آپ نے کسی اور کے ساتھ خیانت کی ہے, کسی اور مرد کے ساتھ خیانت کی جس کی عورت. اسی طرح عورت کا معاملہ بھی بالکل دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں. اور اسی طریقے سے مال میں بھی کیا ہے, کامن بات یہی ہے کہ انسان کسی دوسرے کا حق چھین رہا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو زنا ہے وہ آنکھوں کا زنا, سب سے آنکھیں بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ اس کو جھکانا یہ فرض ہے. دس از دا قرآنک انجنکشن, دس از دا کمانڈمنٹ آف اللہ, اینڈ اٹس ناٹ, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ یار میں نے دیکھ لیا تو بس ختم ہو گیا. نہیں, صرف پہلی نظر, وہ بھی انسان کے چونکہ کنٹرول میں نہیں ہے, پہلی نظر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی, لیکن دوسری نظر الاؤڈ نہیں ہے, وہ گناہ ہے. lowering gaze helps one in protecting private parts. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی نظریں جھکاؤ, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنے پرائیویٹ پارٹ کو پروٹیکٹ کرو. what is the connection of eyes with the private parts? آپ کو بتائیں کہ انسان کی نظر کا ڈائریکٹ لنک اس کے دل اور اس کے پرائیویٹ پارٹس کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ نے فوراً کہا اپنے پرائیویٹ پارٹس کو, دو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں مینشن کی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ lowering gaze helps one protecting private parts. Let's go to the second one, protecting private parts. Protection implies two things. جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو پروٹیکٹ کریں تو اس کا مطلب دو چیزیں ہیں. نمبر ون, protecting others from the object. یعنی یہ آبجیکٹ ہے, مثال کے طور پہ آپ نے ایک کتا پالا ہوا ہے, مثال کے طور پہ ڈاگ, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو باندھ کے رکھتے ہیں, جب لے کے جاتے ہیں اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ کیوں, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ حملہ کر دے کسی دوسرے پر, کیونکہ بعض اوقات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اوکے. دا سیکنڈ, protecting the object from the others. اگر کتا بہت مہنگا تو آپ کیا کہیں گے, یار میں نے اس کو چھپا کے لے کے بھی نہ چوری نہ کر لے, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پروٹیکشن کے اندر اپنی پرائیویٹ پارٹس کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں. نہ صرف ہم نے, we don't only have to protect our private parts, but we also have to protect others from our private parts as well. اگلوں کو بھی بچانا ہے اور اپنی شرمگاہ کو بھی, دونوں کو بچانا ہے. We have to do both things at the same time. میری پوائنٹ سمجھ گئے کہ نہیں؟ I think I don't need to elaborate that. ٹھیک ہے نا. تو we don't only have to protect others, but we also have to protect our private parts as well.
This is important. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala says, protecting the private part does not only mean to cover the private parts. It also includes protecting and covering those parts that may provoke other for reaching that private parts. یعنی اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے you say کہ جی میں نے اپنے private parts کو protect کر لیا ہے تو that's it. نہیں, اگر آپ کی کوئی چیزیں دوسری جو کہ دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور وہ ایک فتنے کا باعث بنتی ہیں, you have to protect them as well. اور یہ اس کے اندر آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, باڈی بلڈر ہے, بڑا خوبصورت اس کی باڈی ہے, تو اب وہ کہے جی یار میں نے اپنے جو لوور پارٹ کو تو پروٹیکٹ کر لیا, میں اپنی شرٹ اتار کے پھر سکتا ہوں لڑکیوں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے. ٹھیک ہے نا, عورتوں کے سامنے جانے سے اس کے اس کے بارے میں کچھ اور بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل موجود ہے کہ آپ کتنا کس حد تک مردوں کا شامل نہیں, لیکن اٹ لیڈس ٹو فتنہ, سیدھی سی بات. ان دا سیم وے ایک عورت کا جی چہرے کا پردے کے بارے میں بھی یہ بات ہے. ایک عورت کا کہ جی میں نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, لیکن میں نے اپنے جو بازو ہیں, ایسے تو عورت کے پرائیویٹ یعنی کورنگ کے ایریا کے اندر یہ بھی آیا تھا, وہ کہتے چلو میں نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ کیا لیکن میں نے بازوؤں کو دکھایا, کیا مسئلہ ہے؟ سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, یا میں نے اپنی اینکلس کو یا میں نے نیز اور یہ ان سب کو انکور کیا ہوا ہے, تو what is the problem? نہیں, you have to protect them as well, or it includes them. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala says this ruling includes that as well. Allah subhanahu wa ta'ala say, کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, do not even go near fornication, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, that leads to immorality وَسَاءَ سَبِيلًا and is an immodest path. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, don't go even closer to that. کیوں؟ کیا مطلب زنا کے قریب؟ کیونکہ you know there are some parts that lead that are not zina, وہ زنا تو نہیں ہے لیکن they lead you towards that. اللہ کہتے ہیں وہ پارٹ سے بھی رکو, ان چیزوں سے بھی اوائڈ کرو جو کہ آپ کو زنا تک لے جاتی ہیں, which includes everything. جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جو آپ کو کسی چیز کی طرف زنا کی طرف لے کے جاتی ہے اس سے رکنا, وہ اس آیت کے میننگ کے اندر آتا ہے. چیٹنگ ایک عورت کے ساتھ, اٹ انکلوڈز ایوری تھنگ. اسی طرح ایک عورت کے ساتھ اکیلے روم میں بیٹھ کے کنورزیشن کرنا, یہ سب انکلوڈ ہے, اس میں انکلوڈیڈ ہے. یہ تقرب الزنا سے اللہ تعالیٰ نے سب کو روک دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ یہ سب چیزیں پرووک کرتی ہیں انسان کو. آگے چلتے ہیں. اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں, بات تھوڑی سی اینڈ کی طرف آ رہی ہے, تو میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ تھوڑی سی ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے امپورٹنٹ. جو فورنیکیشن ہے, جو گناہ ہے, یہ ہمارے ہاں عام طور پہ بہت چھوٹا, اور یہ ہماری سوسائٹی کا, مسلمانوں کا خاص طور پہ, ہم نان مسلم سوسائٹیز کی تو بات بھی نہیں کرتے نا, وہاں پہ تو بات ہی ختم ہوگی. مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر زنا جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر دوسرے گھر کا, ہر دوسری یونیورسٹی میں, ہر دوسری کلاس کے اندر, ہر دوسرا اسٹوڈنٹ, ایوری ون از آلموسٹ انوالوڈ ان ٹو دس فیکٹ. اور انفارچونیٹلی اگر آپ کو نہیں پتا اس بات کا, تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اٹس ہیپننگ رائٹ اوے. یہ ہو رہا ہے اور یہ ورسٹ ہوتا جا رہا ہے دن بدن.